بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی النوم۔ یہ باب ہے اس چیز کے بیان میں جو آئی ہے نیند کے بارے میں۔ وقد تقدم حدیث صفوان بن عسال فیہ، اور تحقیق گزر چکی حدیث صفوان اس بارے میں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہ، صحابہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ینتظرون العشاء، انتظار کرتے تھے عشاء کا، حتی تخفق رؤوسہم، یہاں تک کہ جھکنے لگ جاتے، اونگنے لگ جاتے ان کے سر، ثم یصلون، پھر وہ نماز پڑھتے، ولا یتوضؤون، اور وضو نہیں کرتے تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لیس علی المحتب النائم، نہیں ہے گوٹ مارنے والے سونے والے پر، ولا علی القائم النائم، اور نہ کھڑے ہو کر نیند کرنے والے پر، ولا علی الساجد النائم، اور نہیں سجدہ کرنے والے سونے والے پر، وضوء وضو، حتی یضطجع، حتیٰ کہ وہ پہلو کے بل لیٹے، فاذا اضطجع، پس جب وہ پہلو کے بل لیٹے، توضأ، تو وہ وضو کرے۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نیند میں اگر استرخاء مفاصل ہو جائے تو پھر یہ سبب ہوتا ہے نماز کے اندر، اگر نیند کی حالت ہو اور استرخاء مفاصل ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی استرخاء مفاصل کا سبب کس قسم کی نیند ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نیند ثقیل ہو تو یہ سبب ہے استرخاء کا، اگر خفیف ہو تو یہ سبب نہیں ہے۔ بعین طور کہ اگر کوئی دھکا دے اور نیند ختم ہو جائے تو وہ ثقیل نہیں ہے، خفیف نیند ہے، اور اگر کوئی دھکا دے تھوڑا سا تو پھر اس کی نیند ختم ہو جائے تو یہ خفیف ہوتی ہے۔ اگر دھکا دینے سے نیند ختم نہ ہو تو یہ ثقیل ہے، اور اگر دھکا دینے سے نیند اڑ جائے تو پھر یہ نیند خفیف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیند کثیر ہو تو یہ استرخاء کا سبب ہے، نیند قلیل ہو تو یہ استرخاء کا سبب نہیں ہے۔ بعین طور کہ ایک آدھ جھٹکا آئے تو یہ نیند خفیف ہے، اور اگر زیادہ جھٹکے آئیں تو پھر یہ نیند جو ہے وہ کثیر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قعود کی حالت میں جو نیند ہے وہ استرخاء کا سبب نہیں ہے، باقی کسی بھی قسم کی نیند ہو تو وہ استرخاء کا سبب ہے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں نیند کی چند حالتیں استرخاء کا سبب ہیں۔ نمبر 1 النوم مضطجعا، یعنی پہلو کے بل لیٹ کر سونا۔ نمبر 2 النوم متورکا، تورک کی حالت میں نیند کرنا۔ اور نمبر 3 النوم مستلقیا، چت لیٹ کر یعنی گدی کے بل جو ہے وہ سونا، تو یہ استرخاء کا سبب ہے۔ اور نمبر 4 النوم مستندا الی شیء لو ازیل عنہ لسقط، کسی شے کی طرف ٹیک لگا کر سونا کہ اگر وہ شے ہٹا دی جائے تو اس کی نیند زائل ہو جائے، تو یہ استرخاء کا سبب ہے۔ ائمہ اربعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز کی حالت میں نیند ہو اور استرخاء مفاصل ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی کون سی نیند استرخاء مفاصل کا سبب ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نیند ثقیل ہو تو یہ استرخاء کا سبب ہے، بعین طور کہ اگر ایک دو دھکے دیے جائیں تو نیند خراب نہ ہو، نیند نہ اکھڑے تو یہ ثقیل ہے، اور اگر نیند خفیف ہو تو یہ استرخاء کا سبب نہیں ہے۔ مثلاً ایک دو دھکے دینے سے نیند ختم ہو جائے تو یہ نیند خفیف ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر نیند کثیر ہو تو یہ استرخاء کا سبب ہے، اور اگر قلیل ہو تو یہ استرخاء کا سبب نہیں ہے۔ بعین طور کہ ایک دو جھٹکے آئیں تو یہ نیند قلیل ہے، اور اگر زیادہ جھٹکے آئیں تو پھر یہ نیند کثیر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قعود کی حالت میں جو نیند ہو وہ استرخاء کا سبب نہیں ہے، باقی حالتوں میں نیند استرخاء کا سبب ہے۔ جبکہ احناف فرماتے ہیں نیند کی چند حالتیں استرخاء کا سبب ہیں۔ نمبر 1 النوم مضطجعا، یعنی پہلو کے بل لیٹ کر سونا، پہلو کے بل لیٹے اور نیند آ جائے۔ نمبر 2 النوم متورکا، تورک کی حالت میں سونا۔ نمبر 3 النوم مستلقیا، چت لیٹ کر یعنی کہ گدی کے بل لیٹنا اور نیند کرنا۔ اور نمبر 4 ہے النوم مستندا، کسی شے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیند کرنا کہ اگر وہ شے ہٹا دی جائے تو انسان گر جائے اس سے۔
تو پھر یہ بھی استرخاء مفاصل کا سبب ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث انس بن مالک جو ہے اس میں فرمایا کہ صحابہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں عشاء کی نماز کا انتظار کرتے، ان کو اونگ آنے لگ جاتی، پھر وہ نماز پڑھتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے اس قید کے ساتھ کہ جن کو زیادہ نیند آتی تھی پھر ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جا کر وضو کرو، اور یہ حدیث یہ مضمون دوسری حدیث میں آیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث انس بن مالک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ میں صحابہ عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کو اونگ آنے لگ جاتی تھی، وہ وضو نہیں کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جواب یہ ہے کہ یہ حدیث مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے ایک قید کے ساتھ، جو قید دوسری حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ جن صحابہ کو زیادہ نیند آ جاتی تھی ان کو پھر کہا جاتا تھا کہ جا کر وضو کرو۔ باب الوضوء من الدم، یہ باب ہے خون سے وضو کے بیان میں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابہ قیء، جسے پہنچے قے اور رعاف یا نکسیر او قلس یا الٹی او مزی یا مزی، فلینصرف، پس چاہیے کہ مڑے، فلیتوضا، پس چاہیے کہ وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاتہ، پھر وہ بنا کرے اپنی نماز پر، وہو فی ذالک، اور وہ نماز میں ہے، لا یتکلم، بات نہ کرے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان اذا رعف رجع، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ان کو نکسیر آتی تھی وہ لوٹتے، فتوضع، پس وضو کرتے، ولم یتکلم، اور بات نہ کرتے، ثم رجع، پھر رجوع کرتے، لوٹتے، وبنا علی ما قد صلی، اور بنا کرتے اس نماز پر جو انہوں نے پڑھی تھی۔ احناف اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ دم سائل، بہنے والا خون جسم سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ شوافع اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ خروج دم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہماری دلیل اس باب کی احادیث ہیں کہ نکسیر سے بھی وضو کرے، تو نکسیر میں بھی خون کا نکلنا ہوتا ہے، معلوم ہوا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہماری دلیل حدیث عائشہ ہے کہ جس میں تذکرہ ہے کہ نکسیر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نکسیر میں کے اندر بھی خون کا نکلنا ہوتا ہے، تو معلوم ہوا خروج دم سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل ایک مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو جنگ کے دوران 3 تیر لگے، جنگ کے زمانہ کے اندر ایک دوسرے صحابہ پہرا دے رہے تھے اور ان کو 3 تیر لگے، نماز کے اندر مشغول تھے اور انہوں نے اپنی نماز جاری رکھی، معلوم ہوا کہ وضو نہیں ٹوٹتا خروج دم سے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث میں عقیل نامی راوی ہے جو مجہول ہے، اور محمد بن اسحاق ہے جو مختلف فی ہے، لہذا قابل استدلال نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ اس صحابی کا اپنا فعل ہے اور استغراق اور اضطرار پر محمول ہے کہ وہ نماز کے اندر اتنے زیادہ مشغول تھے کہ انہیں تیر لگنے کا ہوش نہیں رہا، تو یہ عشق کے احوال پر محمول ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر عقیل نامی ایک راوی ہے جو مجہول ہے اور محمد بن اسحاق ہے جو کہ مختلف فی ہے، لہذا قابل استدلال نہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ صحابی کا اپنا فعل ہے جو استغراق میں تھے اور اضطراری حالت تھی، یہ عشق کے احوال میں سے ہے کہ انہیں تیر لگنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی باب کی اگلی حدیث ہے وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں اذا رعف الرجل فی الصلاۃ، جب نکسیر آ جائے آدمی کو نماز میں، او زرعہ القیع، یا اس کو آ جائے کہ، او وجد مزیا، یا پائے مزی کو، فإنہ ینصرف ویتوضأ، پس وہ مڑے اور وضو کرے، ثم یرجع، پھر لوٹے، فیتم ما بقی، پس پورا کرے اس نماز کو جو باقی ہے، علی ما مضی، اس پر کہ جو جاری ہو گئی، گزر گئی، ما لم یتکلم، جب تک کہ بات نہ کرے۔ باب الوضوء من القیء، یہ باب ہے کیسے وضو کے بیان میں۔ عن معدان بن ابی طلحة عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاء فتوضأ، حضور علیہ السلام نے کی پس وضو کیا، فلقیت ثوبان فی مسجد دمشق،
میں ملا صوبان رضی اللہ عنہ سے دمشق کی مسجد میں، فذکرت ذالک لہ، تو میں نے یہ تذکرہ کیا ان کے سامنے، فقال صدقہ، انہوں نے کہا کہ ابو الدرداء نے سچ کہا، انا سببت لہ وضوءہ، میں نے ڈالا تھا ان کے لیے وضوءہ، ان کے وضو کا پانی۔ احناف اور حنابلہ کہتے ہیں منہ بھر کر کہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شوافی اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ کیسے وضو نہیں ٹوٹتا، ہماری دلیل یہ حدیث ہے، قاء فتوضا، حضور علیہ السلام نے کہہ کی پس وضو کیا، معلوم ہوا کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل بھی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے قاء فلم یتوضا، کہہ کی اور وضو نہیں کیا۔ جواب یہ ہے کہ دونوں قسم کی روایات ہیں، تطبیق اس طرح دیں گے کہ کہ مل الفم ہو، منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کہ مل الفم نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ احناف اور حنابلہ کے ہاں کیسے مل الفم، منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ شوافی مالکیہ کے ہاں کیسے وضو نہیں ٹوٹتا، ہماری دلیل یہ حدیث ہے، قاء فتوضا، حضور علیہ السلام نے کہہ کی پس وضو کیا، معلوم ہوا کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل بھی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ قاء فلم یتوضا، کہہ کی پس وضو نہیں کیا۔ ہم جواب دیتے ہیں روایات دو قسم کی ہے، تطبیق اس طرح دیں گے کہ کہ مل الفم ہو، منہ بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ مل الفم نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ باب الوضوء من الضحک، یہ باب ہے ہنسنے سے وضو کے بیان میں۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس، حضور علیہ السلام لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ دخل رجل، جبکہ ایک آدمی داخل ہوا، فتردى فی حفرۃ، وہ گر گیا ایک گڑھے میں، کانت فی المسجد، جو مسجد میں تھا، وکان فی بصرہ ضرر، اور ان کی نگاہ میں خلل تھا، فضحک کثیر من القوم، پس ہنس پڑے بہت سارے لوگ قوم میں وہم فی الصلاۃ، اور وہ نماز میں تھے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، من ضحکا، کہ جو ہنسا ہے، ان یعید الوضوء، کہ وہ لوٹائے وضو کو، ویعید الصلاۃ، اور لوٹائے نماز کو۔ وعن ابی العالیۃ الریاحی ان اعمى تردى فی بئر، ایک نابینا گر گیا ایک کنویں میں، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے اپنے صحابہ کو، فضحک بعض من کان یصلی مع النبی، بعض لوگ ہنس پڑے جو نماز پڑھ رہے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ، فامر، تو حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے، من کان ضحک منہم، جو ان میں سے ہنسا ہے، ان یعید الوضوء، کہ لوٹائے وضو کو، ویعید الصلاۃ، اور لوٹائے نماز کو۔ نماز کے اندر کہا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک نماز رکوع سجدے والی ہو تو جنازہ میں کہا سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نمبر دو بالغ ہو، لہذا نابالغ کے کہا سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ کہا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہم کہتے ہیں نماز میں کہا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بشرطے کہ وہ نماز رکوع سجدے والی ہو، تو جنازہ میں کہا سے وضو نہیں ٹوٹے گا، نمبر دو بالغ ہو، لہذا نابالغ کے ہنسنے سے کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، جبکہ ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہا سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہماری دلیل یہ حدیثیں ہیں کہ ایک آدمی گڑھے کے اندر گر گیا اور اس کی آنکھ میں کچھ خلل تھا، تو کچھ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے کچھ کو ہنسی آ گئی، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ وضو بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں، معلوم ہوا کہا سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان حضرات کی دلیل قیاس ہے کہ کہا خارج الصلاۃ ناقض نہیں ہے، تو کہا داخل الصلاۃ بھی ناقض نہیں ہوگا۔ ان حضرات کی دلیل قیاس ہے، کہا خارج الصلاۃ ناقض نہیں، جو نماز کے باہر ویسے کہا لگا لے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو نماز کے اندر بھی کہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ہم جواب دیتے ہیں حدیث کے مقابلے میں قیاس حجت نہیں ہوتا، لہذا آپ کا قیاس معتبر نہیں ہے۔